अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं राइट एंगल। मैं हूं बैरिस्टर एहतिशाम अमीरुद्दीन। बड़ा आज जज्बाती किस्म का दिन है क्योंकि पाकिस्तान और हिंदुस्तान क्रिकेट के मैदान में एक दूसरे के आमने सामने हैं। और आपको पता है कि जब भी पाकिस्तान और हिंदुस्तान का क्रिकेट मैच होता है तो दोनों मुल्कों में तमाम जो लोग होते हैं, जितनी भी अवाम है, वो टेलीविजन सेट्स के सामने बैठे होते हैं और अपनी अपनी क्रिकेट टीम के लिए दुआएं कर रहे होते हैं। जो सूरत हाल है, अभी मेरे सामने 336 का टारगेट दिया भारत ने 5 विकेटों के नुकसान पे, और बीच में थोड़ी देर के लिए बारिश हुई थी लेकिन उसके बाद एक्स्ट्रा टाइम दिया गया। अब पाकिस्तान के लिए टारगेट तो बहुत बड़ा है और इस टारगेट को पाकिस्तान मीट कर पाएगा, ये एक सवाल है जिसके ऊपर हम थोड़ी देर में डिस्कशन करते हैं। लेकिन उससे पहले, क्योंकि इस वक्त के हमारे जो वजीर आजम हैं वो एक ज़माने में क्रिकेट के मैदान में खुद खेला करते थे और कप्तान थे, और सिर्फ पाकिस्तान में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में बड़े मशहूर थे। 92 में जब उन्होंने वर्ल्ड कप जीता था, उसकी कुछ याद ताज़ा करते हैं और आपको दिखाते हैं कुछ मनाजर तब के। 25 मार्च 1992 पाकिस्तानी क्रिकेट की तारीख का यादगार तरीन दिन है। इस रोज पाकिस्तान वनडे क्रिकेट का फातेह आलम बना था। वर्ल्ड कप 1992 के आगाज से कबल पाकिस्तानी टीम को उस वक्त बड़ा धचका लगा जब उस वक्त के तेज तरीन फास्ट बॉलर वकार यूनुस इंजरी के बायस मेगा इवेंट से बाहर हो गए। पाकिस्तान टीम की बैटिंग का सतून समझे जाने वाले जावेद मियांदाद भी कमर में तकलीफ के बायस मुकम्मल फिट नहीं थे। खुद इमरान खान दाएं कंधे की इंजरी का शिकार रहे। उन्नीस सौ 92 वर्ल्ड कप के 2 मैचों में बेहतर बैटिंग फॉर्म का मुजाहिरा करने वाली टीम कप्तान इमरान खान की गैर मौजूदगी का दुख ना झेल सकी और इंग्लिश बॉलिंग के सामने सिर्फ 74 रन पर पेविलियन लौट गई। और फिर मियांदाद की जेरे क़यादत एक और मैच में इबरतनाक शिकस्त पाकिस्तान की मुंतजर दिखाई देने लगी। Yes, it's in the air, there's a top edge. इमरान खान ने सिर्फ एक ही बात तमाम खिलाड़ियों से कही थी कि खौफजदा होकर ना खेलें। खौफ के बगैर खेलने के इसी सबक ने खिलाड़ियों को इब्तिदाई मैचेस में शिकस्त के बावजूद मायूस नहीं होने दिया। He's got that pretty fine. It's hit away, this could be out, that'll be out. Khan, he's got it, that could be the World Cup. That's up in the air, he's getting under it, this could be victory, it is. Pakistan win the World Cup, a magnificent performance in front of it. फाइनल से पहले पाकिस्तानी टीम को यकीन था कि हम वर्ल्ड कप जीतेंगे। वसीम की जानिब से एलन लैम्ब और क्रिस लुइस को कराई गई लगातार 2 गेंदों ने विकेटें उखाड़ फेंकी और इंग्लिश टीम संभल न सकी। टीम ग्राहम कोच का कैच लेकर जिस तरह मैदान में खुशी से दौड़ी थी वो बयान से बाहर है। Delivery, left arm round the wicket, Alan Lack. So to England. Subtract Lewis from that list. Wasim Akram is on a hat-trick. टीम को आज वर्ल्ड कप के क्वालिफाइंग राउंड से बचकर इवेंट में बराह रास्त रसाई का चैलेंज दरपेश है। उम्मीद है कि नए कप्तान सरफराज अहमद की जेर क़यादत पाकिस्तानी टीम एक बार फिर कामयाबियों का सफर तय करती हुई माजी की दरख्शाओं ताबिंदा रिवायात को जिंदा करने के साथ साथ 2019 के वर्ल्ड कप में भी उम्दा खेल पेश करके एक बार फिर तारीख रकम करेगी। जी, आप देख रहे थे 92 के वर्ल्ड कप के चंद मनाजिर, पाकिस्तान और बरतानिया का जो फाइनल मैच हुआ था उसकी चंद झलकियां, और फिर आज जो पाकिस्तान हिंदुस्तान का मैच हो रहा है उसकी भी चंद झलकियां आपने देखी। मेरे साथ इस वक्त स्टूडियोज में मौजूद हैं जवाद अहमद साहब। जवाद भाई, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस। चेयरमैन बराबरी पार्टी पाकिस्तान और सिंगर तो हैं ही, हम सब जानते हैं। 92 की कुछ यादें आपको दिखाई हैं, कैसा लगा देख के? बहुत अच्छा लगा मुझे, बल्कि इमरान खान साहब एज ए क्रिकेटर तो बहुत ही अच्छे लगते थे। और ये तो सबको पता है कि पाकिस्तानी क्रिकेट जो है 92 में उसका एक हाईएस्ट पॉइंट आया था। उसके बाद ऑफ कोर्स दोबारा वर्ल्ड कप नहीं जीते जी, तो वो याद जो है वो हर एक के दिल में है और रहेगी हमेशा। और मैं समझता हूँ कि इसमें जो
لوگ جو بہت زیادہ انسٹرومنٹل تھے پاکستان کو جتانے میں، انہیں عمران خان صاحب کے علاوہ جاوید میاں داد صاحب تھے، رمیز راجہ صاحب تھے، پھر وسیم اکرم صاحب تھے، جی تو انضمام الحق صاحب تھے، مطلب بہت سارے لوگوں نے بڑی انضمام الحق کا بڑا پازیٹیو کردار. ہاں یہ سارے جتنے بھی لوگوں کے میں نے نام لیا ہے، اور بھی دیکھیں ساری ٹیم ہی بڑی زبردست تھی اس وقت. تو نہیں ٹیم ویسے اس ٹائم پہ اتنی زبردست، 99 میں ہماری ٹیم بہت اسٹرانگ تھی، 99 میں 92 کی ٹیم اتنی اسٹرانگ نہیں کنسیڈر ہو رہی تھی اس ٹائم پہ. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جس طریقے سے یہ کوارٹر فائنل، سیمی فائنل اور فائنل کھیلے تھے نا، وہ ٹیم ایکچولی اس طرح کی تھی کہ وہ ینگ تھی، ان کے اندر بڑا زیل تھا، بڑا پیشن تھا، جی، اور ان کو جو ہے وہ ایک انفیوز کر دیا گیا تھا ان کے اندر کہ یہ جیتنا ہے ہر صورت میں، یہ ہم جیت گئے ہیں انشاءاللہ، اب ہو گیا. پاکستان کے ساتھ جو ہے وہ ساری قوتیں پاکستان کے ساتھ آ گئی ہیں، آفاقی قوتیں، رمضان کا مہینہ تھا. ہاں تو بس وہ لوگوں کے اندر آپ کو پتا، دیکھیں یہ تو اصل میں تو خدا کوئی کرکٹ کے فیصلے تو نہیں کر رہا ہوتا، نہ وہ اس کے لیے بیٹھا ہوا ہے، قوم تو دعائیں کر رہی ہاں، لیکن یہ کہ چونکہ لوگوں کے اندر وہ چیز آتی ہے. دیکھ قوموں کی دعائیں کرنے سے بھی کچھ نہیں ہوتا، اصل وہ تو سارے دعائیں کر رہے ہوتے ہیں نا. اب اگر پاکستان کا یو اے ای کے ساتھ میچ ہو تو وہ بھی مسلمان ہوں گے، یہ بھی مسلمان ہوں گے، دونوں دعائیں کرے ہوں گے. لیکن وہ جو ٹیم ہوتی ہے نا، اس کا مورال بہت بوسٹ اپ ہوتا ہے. اگر اس کو ہی کہا جائے نا کہ یار خدا بھی تمہارے ساتھ ہے، یہ سب کچھ یہی ہونے والا ہے ٹھیک، تو پھر لوگ جو ہے وہ اچھا کھیلتے. میرا خیال ہے اس لیے اچھا کھیلے تھے سارے. صحیح. اور اچھا، سلمان احمد صاحب نے بھی ہمیں جوائن کیا ہے، جنون بینڈ سے آپ کا تعلق ہے، کسی بھی تعارف کے محتاج نہیں ہے. سلمان بھائی بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کے لیے. آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ السلام علیکم. اور السلام علیکم جواد، اور آپ وعلیکم السلام، آپ کو بھی بہت سلام. اچھا، ابھی ہم سلمان بھائی ڈسکس کر رہے تھے 92 کا ورلڈ کپ، اور اس میں اس رپورٹ میں ہم نے بتایا کہ 2 میچز میں اس وقت عمران خان صاحب 2 میچز میں نہیں تھے انجری کی وجہ سے، اور وہ 2 میچز ہارے. اور وہ ٹیم انگلینڈ جس کو فائنل میں پاکستان نے ہرایا تھا 92 کے ورلڈ کپ میں، اسی سیریز میں ورلڈ کپ میں 92 میں ایک میچ میں 74 پر آل آؤٹ ہو گئی تھی پاکستانی ٹیم، اور پھر فائنل میں اس کو ہرایا. تو یہ ایک سفر تھا. تو کیپنگ دیٹ ان مائنڈ، اب جب کہ سرفراز جو ہے ان کے حوالے سے کہا جاتا ہے کہ وہ بھی کانفیڈنٹ ہے، ان کی باڈی لینگویج بھی کانفیڈنٹ ہے، اور پھر عمران خان صاحب اس وقت پرائم منسٹر ہیں، ان کے کچھ ٹویٹس ہیں جو ابھی تھوڑی دیر میں آپ لوگوں سے شیئر کرتا ہوں، وہ گائیڈ بھی کر رہے تھے. تو آپ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں، ہم اچھا پرفارم کر پائیں گے اس ورلڈ کپ میں؟ آپ کی کیا ایکسپیکٹیشنز؟ دیکھیں، ہر دور فرق ہوتا ہے. 92 میں یہ تھا کہ 2 بہت بڑے پلیئرز تھے، سینئر پلیئرز، عمران خان اور جاوید میاں داد. انہوں نے 1975 کا جو پہلا ورلڈ کپ تھا وہ بھی کھیلا ہوتا، تو 75، 79، 83، 87، 92 5 ورلڈ کپ وہ کھیلے ہوئے تھے. وہ بہت بڑا ایکسپیرینس ہوتا ہے کیپٹن اور وائس کیپٹن کا. تو اس وقت جو ہماری ٹیم ہے اس کے پاس وہ ایکسپیرینس تو نہیں ہے، لیکن جو 2017 میں آپ نے چیمپئنز ٹرافی میں انڈیا کے خلاف اسکور کیا تھا پہلی اننگ میں، فائنل میں، آپ وہی کر دیں، آپ میچ جیت جائیں گے آج. مطلب اگر دیکھیں مائنڈ سیٹ ہوتی، یہ ساری بات مائنڈ سیٹ کی ہے. کوئی بیٹسمین جو بیٹنگ کر رہا ہوتا ہے نا، کیونکہ میں نے کرکٹ کھیلی ہوئی ہے، آپ کو نا خوف ہارنے کا، کبھی اگر دماغ میں خوف ہارنے کا آ جائے تو آپ اچھا نہیں کرتے. آپ کی مسلز، آپ کی ٹینڈنز، آپ کی تھنکنگ وہ ٹینشن میں چلی جاتی ہے. تو بغیر ٹینشن کے کھیلیں. میں سمجھتا ہوں بیٹنگ وکٹ ہے. محمد عامر نے بہت زبردست بولنگ کی ہے. اگر ان کو سپورٹ مل جاتی باقی 4 بولر سے بھی تھوڑی زیادہ، تو یہ انڈیا نے 300 نہیں کرنے تھے. لیکن یہ بیٹنگ وکٹ ہے، اور اگر یہ تھوڑا دماغ سے کھیلیں، وکٹس نہ لوز کریں، 30-35 اوور تک وکٹس نہ لوز کریں نا، تو آخری 15 اوور میں 8-8، 9-9، 10 رن بھی بن سکتے ہیں. لیکن ارلی وکٹس لوز نہیں کرنی. آپ کو کس پلیئر سے امید ہے؟ آپ کو جتنے بھی بیٹسمین آج کریز پر اتریں گے، آپ کو کس سے امید ہے؟ آپ کے ہاٹ فیورٹ کون ہے؟ لیکن یہ ہاٹ فیورٹ تو جنہوں نے آپ کو میچ جتانا ہے نا یہ سکور چیز کر کے، ان میں سے میں آپ کو 3 کا نام بتاتا ہوں. ایک تو فخر زمان ہے، ان کو بڑی اننگ کھیلنی پڑے گی جس طرح روہت شرما نے کھیلی ہے. عقل سے کھیلنا، یہ نا ایموشنل ہو کے نہیں کھیلنا، عقل سے کھیلنا. اچھا، پھر بابر اعظم لمبی اننگ کھیل سکتے ہیں. پھر جو محمد حفیظ ہیں وہ بڑے کی، یہ لمبی اننگ کھیلنے والے پلیئرز ہیں جی. یہ بابر اعظم یہ اور فخر تیز کھیل سکتے ہیں. تو اگر یہ ٹیم دیکھیں 336 جو سکور ہے نا، یہ ایک بندے کا کام نہیں ہے، یہ پوری ٹیم کا کام ہوگا. لیکن
پہلے 30 اوورز آپ نے وکٹس نہیں زیادہ لوز کرنی, آپ 5-5 6-6 کرتے رہیں سنگلز لے کے, لیکن اف یو لوز مور دین 3 وکٹس تو پھر بہت مشکل ہو جائے گا. بالکل ٹھیک ہے. اور جواد بھائی یہ جو بات کر رہے ہیں ابھی انگلینڈ کے خلاف جو آخری میچ, انگلینڈ ہاٹ فیورٹس ہیں اس ورلڈ کپ میں اور ان کے خلاف تقریباً 350 کے قریب سکور کیا تھا پاکستان نے, تو اگر انگلینڈ کے خلاف کر سکتے ہیں تو ہندوستان کے خلاف بھی کر سکتے ہیں. بات وہی ہے کہ اگر نروز اسٹرانگ ہیں اور فیئرلیس ہو کے کھیلتے ہیں. میرا تو خیال ہے کہ مجھے تو انڈیا کی جو ٹیم ہے نا, وہ میرا پرسنل اوپینین ہو سکتا ہے, وہ اس وقت زیادہ تگڑی لگ رہی ہے ہر ایک سے. تو اگر انڈیا سے یہ جیت جاتے ہیں آج تو آپ سمجھیں ورلڈ کپ بھی جیت سکتے ہیں پھر تو. اور پھر یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ انڈیا سے جیتتے ہیں تو وہ ایک پاکستانی قوم کے اندر ایک جذبہ جو ہے وہ مینی فولڈ ہو جاتا ہے, ملٹی پلائی ہو جاتا ہے, تو وہ بھی ایک بڑا فائدہ ہوگا. میں تو اس میچ کو دیکھتا ہوں کہ اگر آج کا میچ یہ جیتتے ہیں تو اگلے ورلڈ کپ جتنے میچز ہیں ان پہ افیکٹ آئے گا, اور کوئی پتہ نہیں ورلڈ کپ پھر جیت بھی جائے پاکستان. بالکل ٹھیک ہے. مجھے ایک بریک لینی ہے, بریک کے بعد واپس آتے ہیں تو پھر پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین اور اس وقت کے وزیر اعظم عمران خان صاحب نے کچھ ٹویٹس کیے تھے جس میں انہوں نے سرفراز جو پاکستان کرکٹ ٹیم کے کیپٹن ہیں ان کو کچھ نصیحت کی تھی. ان ٹویٹس کا ذکر کرتا ہوں اور اس پر بھی تجزیہ لیتا ہوں سلمان صاحب سے, جواد صاحب سے, آفٹر دی بریک. ویلکم بیک ٹو رائٹ اینگل. میں کچھ سٹیٹسٹکس دیکھ رہا تھا پاکستان ہندوستان کرکٹ میچز کے. ٹوٹل 131 میچز کھیلے ہیں پاکستان اور ہندوستان نے ایک دوسرے کے مابین, جس میں سے پاکستان نے ابھی تک, حالانکہ پچھلے کچھ عرصے سے ہم نے دیکھا ہے کہ ہندوستان کی ٹیم جو ہے وہ زیادہ سٹرونگ کنسیڈر کی جاتی ہے, اور ہے بھی ٹو بی آنیسٹ لگتا ہے, کیونکہ پاکستان کافی زیادہ ٹیم جو ہے وہ کرائسس میں سے گزری ہے. لیکن ابھی تک پاکستان جو ہے وہ 73 میچز جیتا ہے اور ہندوستان 54 میچز جیتے, اور ایک زمانے میں ریشو پاکستان کی جیت کی سے بہت زیادہ ہوتی تھی. اچھا, پچھلے 10 سال میں 14 دفعہ دونوں ٹیمیں ایک دوسرے کے آمنے سامنے آئی ہیں اور اس میں سے 9 میچز ہندوستان جیتا ہے, 5 میچ پاکستان جیتا ہے. ورلڈ کپ میں دونوں ٹیمیں 6 بار ایک دوسرے کے آمنے سامنے آئی ہیں, لیکن 6 کے 6 بار ہندوستان نے پاکستان کو شکست دی ہے, باشمول 92 کے ورلڈ کپ میں, جبکہ پاکستان ورلڈ چیمپئن بنا تھا. آج کیا ہوتا ہے انشاءاللہ دعائیں قوم کر رہی ہے, جواد بھائی کہہ رہے ہیں دعائیں اپنی جگہ, لیکن کرکٹ کے میدان میں لڑکوں کو پرفارم کرنا پڑے گا. بارش ہو گئی ہے وہاں پہ, آپ سمجھتے فائدہ ہوگا ہمیں اس کا؟ میرا خیال ہے اس میں جو رولز ہیں اس کے حساب سے جو ایوریج ہوتی ہے نا رنز اور اس کی, وہ اتنی زیادہ بری نہیں ہے. اور اگر آپ کم اوورز ہوں تو آپ اگر اس میں ہٹنگ کریں جی تو 11 پلیئرز ہیں, وہی 11 پلیئرز آپ کے 50 اوورز میں سٹریچ کریں گے تو آف کورس آپ کو مسئلہ پڑے گا. تو ویسے بھی ہماری ٹیم T20 کے لیے بہت اچھی ہے, اگر آپ کو پتا ہو, مطلب T20 میں تو بہت زبردست پرفارم کرتے ہیں. تو جتنے تھوڑے اوورز ہوں گے میرا خیال ہے ان کے لیے زیادہ بہتر ہوگا. ایک زمانے میں مجھے یاد ہے, بلکہ اسی ورلڈ کپ میں 92 میں یا 96 میں, مجھے ہلکا سا بھول رہا ہے لیکن میرا خیال ہے انہیں دونوں میں سے ایک اتنا برا فارمولا لگا تھا کہ اس میں مجھے یاد ہے کہ اگر بارش ہو جاتی تھی تو وہ ٹیم بیڑا غرق ہو جاتا تھا. ایگزیکٹلی. اور وہ عجیب سا کہ انہوں نے فارمولا لگایا تھا اور وہ بہت ہی مطلب ڈسکریمنیٹری تھا. مجھے بھی یہی لگ رہا تھا, لیکن لینا موئن ہمارے ساتھ ہیں, ان سے پوچھتے ہیں. لینا, آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ جی ہاں بالکل آ رہی ہے. جی, یہ بارش ابھی دوبارہ شروع ہو گئی ہے مینچسٹر میں, تو اس کا فائدہ ہوگا پاکستان کی ٹیم کو یا نقصان ہوگا؟ یہ تو دیکھیں پتہ لگے گا نا کہ کتنی دیر بارش ہوتی ہے. تو اگر زیادہ دیر بارش ہو تو آئی تھنک فائدہ ہوگا, لیکن اگر کم دیر ہو بالکل تو میرا نہیں خیال ہے کہ کچھ فائدہ ہوگا. اور اس لیے مجھے سمجھ نہیں آتا کہ اگر انہوں نے ٹاس جیت کے پہلے ان کو بیٹنگ دی ڈکورتھ لوئس کو مائنڈ میں رکھتے ہوئے, تو مجھے تو پھر بھی سمجھ نہیں آتا. آئی تھنک پھر بھی پہلے بیٹ کرنا بہتر ہوتا ہے اور دوسرے کو امپورٹنٹ بڑے میچ میں چیز کرانا جو ہے میرے خیال میں بہت بہتر چیز ہوتی ہے, رادر دین کہ آپ خود چیز کا پریشر لے لیں. اور جب آپ چیز کا پریشر لے بھی نہیں سکتے کیونکہ آپ کے پاس بے شک بیٹسمین ہے, لیکن 1-2 وکٹ گرتے ہی آپ پینک کر جاتے ہیں. تو یہ تو اٹ از ٹوٹلی بیونڈ می کہ یہ کیسے ٹاس جیت کے سرفراز نہیں ہے. اچھا لینا, مجھے یہ بتائیے گا کہ عمران خان صاحب نے جو ٹویٹس کیے تھے جس میں انہوں نے سرفراز کو کچھ ایڈوائزز کی تھی, اس میں انہوں نے ایک جگہ پر یہ بھی کہا تھا unless the pitch is damp سرفراز should win the toss and bat. تو آج صبح جو پچ تھی اس پہ نمی تھی کہ نہیں تھی؟ نہیں, پچ تو بالکل خوش تھی. اگر آپ نے صبح دیکھا ہو تو وہاب ریاض اور عامر پچ کو چیک کر رہے تھے, اور اس کے بعد وہاب ریاض کے کلیئرلی ان کے ریپیٹ کر سکتے تھے آپ. انہوں نے کہا پچ خشک ہے,
یعنی کہ پچ ڈرائی ہے اچھا. اور وہ خوش بھی نہیں نظر آ رہے تھے کیونکہ فاسٹ بولر عموماً خوش نظر آتے ہیں اگر تھوڑی سی نمی ہو. تو Okay. میرا نہیں خیال ہے کہ کوئی نمی تھی. اچھا تو اس کا مطلب ہے کہ عمران خان صاحب کی جو ایڈوائس تھی کہ اگر پچ خشک ہو تو پھر سرفراز اگر ٹاس جیتے ہیں تو انہیں بیٹ کرنا چاہیے, اس سے اپوزٹ سرفراز نے ڈیسیجن لیا. از دیٹ کریکٹ؟ جی ہاں بالکل صحیح کہہ رہے ہیں, اپوزٹ لیا, یقیناً ان کو واپسی پہ کھانے پہ بلانا چاہیے, ان کو ڈسکشن کرنی چاہیے. لیکن میدان میں جو پلیئر کھیل رہے ہوتے ہیں سرفراز میں یہ سلمان بھائی آپ کی طرف آ رہا ہوں, سرفراز کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ کانفیڈنٹ ہو کے ڈیسیجن لیتے ہیں, تو یو تھنک اٹ واز دا رائٹ ڈیسیجن ٹو ٹیک؟ سلمان صاحب کو میری آواز نہیں جا رہی. جواد بھائی. اچھا یہ بڑی مزے کی بات ہے کہ ابھی شعیب اختر صاحب نے بھی ایک ٹویٹ جو کیا ہے, انہوں نے کوئی کہ یہی بات کی ہے انہوں نے. اچھا. کہ پتہ نہیں ویرات کوہلی نے کسی میچ میں یہی ڈیسیژن لیا تھا اور وہ ان کے لیے اچھا ثابت نہیں ہوا تھا, تو آج سرفراز صاحب نے بھی وہی لے لیا, تو اب یہ دیکھیں اللہ خیر کرے, مطلب اس طرح کا انہوں نے ٹویٹ کیا. جی. تو میرا خیال ہے کہ دیکھیں ایکسپیرینس جو لوگ ہوتے ہیں, میں تو اس لیول پہ کرکٹ نہیں کھیلا, میں تو فرسٹ کلاس کرکٹ کھیلا ہوں. جی. لیکن جو جس لیول پہ عمران خان صاحب کھیلے ہیں اور شعیب اختر صاحب کھیلے ہیں, جی جی, تو میں تو اس بارے میں کیا رائے دوں گا. میرا خیال ہے وہ کچھ ان کی بعد میں وزن ہونا چاہیے ویسے بھی, کیونکہ انگلینڈ کی جو کنڈیشنز ہیں اسپیشلی وہ اس کے اندر موسم بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے, اور ڈیمپ ہو وکٹ یا خشک ہو, اور یا ہوا میں نمی ہے یا نہیں ہے, اس پہ انگلینڈ میں بہت فرق پڑتا ہے, کیونکہ وہ سوئنگ بہت ہوتا ہے پھر گیند جو ہے. تو میرا خیال ہے کہ ان کی بات کو تھوڑا سا اگر وہ ٹویٹس دیکھ لیتے ہیں ان کے بھی تو شاید کو فرق پڑ جاتا. میرا خیال ہے سلمان صاحب میرے ساتھ ہیں اس وقت. اب سلمان بھائی یہ عمران خان صاحب کے ٹویٹس ہیں, اور نارملی خان صاحب ایک آدھا ٹویٹ کرتے ہیں کسی ایک آدھ موضوع پہ, لیکن انہوں نے 5 ٹویٹس کیے ہیں. میں ان کا جسٹ آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں. پہلا ٹویٹ ہے جی, when I started میں نے پڑھ لی. اچھا اب مجھے صرف اتنا بتائیے گا, میں تھوڑا اپنے ویورز کے لیے اس کا جسٹ بتا دوں کہ انہوں نے کہا کہ میں پہلے سمجھتا تھا کہ کرکٹ میں 70% جو ہے وہ ٹیلنٹ کام کرتا ہے اور 30% مائنڈ گیم ہوتی ہے, بٹ بائی دا ٹائم آئی ریٹائرڈ مجھے لگا کہ 50-50 ہوتا ہے. لیکن ابھی میں ایگری کرتا ہوں اپنے دوست گواسکر کے ساتھ کہ 60% مائنڈ گیم ہوتی ہے کہ آپ ذہنی طور پہ کتنے اسٹرانگ ہیں, اور 40% ٹیلنٹ ہوتا ہے. اور آخر میں انہوں نے سرفراز کو یہ ایڈوائز کی تھی کہ اگر پچ ڈرائی ہو, خشک ہو, تو پاکستان کو ٹاس جیت کے بیٹنگ کرنی چاہیے. لینا بھی میرے ساتھ تھی, وہ کہہ رہی تھی پچ ڈرائی تھی, تو سرفراز نے اس کے اپوزٹ ڈیسیژن لیا. آپ سمجھتے ہیں اس کے کچھ کانسیکوینسز ہوں گے؟ صحیح فیصلہ تھا؟ دیکھیں میں آپ کو ایک چیز بتاؤں, 2 چیزیں. جی. ایک تو کہ آج نا بارش کا, کیونکہ وہ جو ویدر فورکاسٹ ہے, جی ویسے دیکھیں پرائم منسٹر صاحب نے جو بات کی ہے تو 100% کرکٹ کی بات کی ہے کہ آپ پریشر میچ میں پہلے بیٹنگ, اگر ٹاس جیتتے ہیں تو پہلے بیٹنگ کریں. لیکن آج چکر کیا ہے کہ لکھا ہوا تھا کہ ہیوی شاورز ہونے ہیں سیکنڈ ٹائم میں, صحیح ہے. تو جو ٹیم پہلے بیٹنگ کرتی ہے نا, اس کے لیے مسئلہ یہ ہو جاتا ہے کہ ڈی ایل ایس میتھڈ جو ہے ان کو نہیں پتا کہ کیا کرنا پڑے گا. اب دیکھیں ابھی پھر بارش شروع ہو گئی ہے, تو اگر یہ کم ہوتے جاتے ہیں اوور فرض کریں تو وہ پاکستان کو فیور کریں گے. اگر یہ میچ اگر کم ہو کے 25 اوور پاکستان کو کھیلنے پڑے نا, تو وہ پاکستان کو سوٹ کرتا ہے, کیونکہ پاکستان کی T20 جو اپروچ ہے وہ بہت اسٹرانگ ہے. ناؤ ایک تو چیز یہ ہے. دوسری چیز میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ فائنل جو تھا چیمپئنز ٹرافی کا 2017 میں, اس پاکستان کو دیکھنا چاہیے کہ انہوں نے 338 رنز کس طرح سکور کیے انڈیا کے خلاف. وہ وکٹ اچھی بیٹنگ وکٹ تھی, لیکن اس نے اسی طرح کر کے تھوڑا سا باؤنس اور تھوڑی سی اسپن کو بھی ہیلپ کر رہی تھی. پاکستان نے اس طرح سکور کیا کہ وکٹیں نہیں لوز کی, صرف 4 وکٹیں لوز کی, وہ 50 اوور. تو اگر ہمارے بیٹسمین خوف نکال دیں ذہن سے, دیکھیں میچ کسی نے تو جیتنا ہے نا, جواد بالکل صحیح کہہ رہے تھے کہ کسی نے تو ہارنا اور جیتنا. یہ گیم کا مطلب ہی یہی ہے کہ کسی کی ہار ہونی ہے, کسی کی جیت ہونی ہے. لیکن اپروچ اگر آپ بالکل فیئرلیس ہو جائیں, نہ ڈر ہو جائیں, تو آپ یہ سوچیں کہ ہم 338 اسی اٹیک کے خلاف کر چکے ہیں, پہلے ہمیں 337 کرنا ہے آج ہے. اور دوسرا یہ کہ ہمیں وکٹ نہیں, 30-35 اوور تک وکٹیں نہیں لوز کرنی. اگر آپ وکٹیں نہ لوز کریں, آخری 15 اوور میں 9-9, 10-10 رن سے بھی سکور ہو سکتا ہے. اور ہمارے پاس بیٹنگ ہے, ڈیپ ڈاؤن جاتی ہے آج بیٹنگ, تو باقی اللہ کے ہاتھ میں. لیکن یہ جو فیصلہ ہے پہلے بولنگ کرنے کا, آپ سمجھتے ہیں درست فیصلہ تھا کیپٹن کا؟
देखिए जी, मैं कैप्टन नहीं हूँ ना, मैं मैनचेस्टर में हूँ, सही है ना। वैसे हम कहते हैं कि अगर प्रेशर मैच हो तो टॉस जीत के बैटिंग करें, सही है, ये नॉर्मल होता है। लेकिन जिसका मैंने आपको कहा सरफराज की डिफेंस में मैं ये कह रहा हूँ क्योंकि और पूरी टीम जो मैनेजमेंट है कि वहाँ बारिश का पता ही नहीं है कि बारिश कितने बजे होनी है, क्या नहीं होना, वो मुश्किल हो जाता है फिर पहले बैटिंग करते हुए कि टोटल जो है कि क्या टोटल। अच्छा ठीक है लीना, मुझे ये बताइएगा कि अब जो बारिश हो रही है इसके बाद पाकिस्तान टीम ने अपना बैटिंग करनी है, ये बारिश का कोई असर होगा पिच पे? नहीं, देखिए, अगर पिच को अच्छी तरह कवर कर लें और अगर कवर्स में से कोई पानी सीप इन ना करे तो असर तो नहीं होना चाहिए। आई थिंक कितना बड़ा मैच है, वो अच्छी तरह ही कवर कर लेंगे, प्रिपेयर्ड भी है, कई दिन से सबको पता है। सबसे बड़ा डिस्कशन यही है कि बारिश होगी नहीं होगी क्या। तो आई थिंक अगर ये थोड़ा बहुत अगर लंबे 2 घंटे तक होता है तो थोड़ा बहुत तो ये होता है कि जरूर फ्रेशनेस जो है पानी की वजह से वो पिच पे सीप इन कर जाती है और शुरू के 4-5 ओवर हो सकता है इंडियन फास्ट बॉलर्स को हेल्प मिल जाए, पर हमारे बैट्समैन को इतना केपेबल होना चाहिए कि 5-6 ओवर आराम से खेल जाए और इम्पेचुअस ना हो और ये ना करें कि एक ही जब पावर प्ले में एक ही फील्डर हो उसके ऊपर उसी के हाथ में आप कैच दे दें। शॉट सिलेक्शन अच्छी करें तो दिस कुड बी मैनेज्ड इजीली। सही, ठीक है, एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक। मैच वापस शुरू हो चुका है। पाकिस्तान क्रिकेट टीम इस वक्त पिच पर मौजूद है। फखर जमान और इमामुल हक दोनों इस वक्त पिच पर मौजूद हैं, बैटिंग कर रहे हैं, पहला ओवर चल रहा है। अब देखिए कैसे कैसे ये सिचुएशन अनफोल्ड होती है। बुशरा अंसारी साहिबा, आप मैच देख रही हैं? जी, मैच देख रहे हैं और अल्लाह से दुआएं कर रहे हैं कि पाकिस्तान की अल्लाह ताला इज्जत रख ले और हमेशा की तरह अपनी टीम के लिए जाहिर है कि नेक ख्वाहिशात होती है, तो आज भी यही है जी। तो क्या आपका फेवरेट प्लेयर कौन है? आप किससे उम्मीद लगाए बैठे हैं स्कोर करेगा अच्छा? देखिए, जितने भी खेल रहे हैं वो सब फेवरेट है, लेकिन मुझे लगता है मोहम्मद आमिर जो है वो जब दोबारा फॉर्म में जब से आए हैं उन्होंने उस वक्त से अपने आप को फिर प्रूव किया। और मुझे एक बात बहुत अच्छी लगती है कि वो गलती करने के बाद उसके बाद जब वो मैच्योर हुए हैं, वापस आए हैं, तो लोगों ने उनको बहुत ही पॉजिटिवली लिया है और वो कॉन्फिडेंस उनके खेल में नजर आता है। तो मोहम्मद आमिर से तो मुझे बहुत उम्मीद है। और बैट्समैन में से मैं अभी कुछ असल में इतने नए नए लोग आ गए कि मुझे तो नाम ही नहीं आते कि एक वो इंतजाम के भांजे भी हैं शायद, भतीजे कोई, सही वो भी खेल रहे हैं। लेकिन ये कि बहरहाल ओवरऑल सारी टीम जो है सभी अपनी जान तो लड़ा रहे हैं, अल्लाह से दुआ है कि कामयाबी। अच्छा, जब हिंदुस्तान के साथ मैच होता है तो क्या कोई जज्बात मुख्तलिफ होते हैं पाकिस्तान का अगर किसी और टीम के साथ मैच हो उसके मुकाबले में? वो हमारे यहाँ जोश का एलिमेंट आ जाता है जरा, एक अलग तरह का हमारे क्रिकेट के शायकीन में। मगर मुझे हिंदुस्तान से खेलने में या किसी और से खेलने में कोई ऐसी फीलिंग नहीं आती कि हिंदुस्तान से हम जंग लड़ रहे हैं। हमें तो जंग चाहिए ही नहीं है, किसी भी सूरत में किसी भी मैदान में नहीं चाहिए। हम तो पीस की बात करते हैं और खेल तो खेल है। हाँ, अच्छी बात हो अगर हम अपनी जितनी हम बढ़ के मारते हैं कि हम ये कर देंगे और हम वो जीत जाएंगे और हम तो पाकिस्तानी हम तो जीतेंगे, तो हम ये ओवर कॉन्फिडेंस तो किसी भी कौम के लिए अच्छा नहीं है। इसके लिए जितनी एफर्ट करनी पड़ती है उस पर ध्यान देना चाहिए। फिर बहुत सी बातें निकल आती हैं, जब ये लोग हारते हैं तो लोग उनको बहुत बुरा भला कहते हैं, ये भी ठीक नहीं है। सही, खेल तो खेल है, वो तो बेचारे धूप में सर्दी में बारिश में खेल रहे हैं। ऑल टाइम फेवरेट क्रिकेटर का नाम बता दे अपना। मुझे ये जो लेटेस्ट क्रिकेटर ऑल टाइम फेवरेट पाकिस्तानी रमीज राजा ही अच्छा लगता था, वो कमेंटेटर होके भी अच्छा लग रहा है। वो एक सुलझा हुआ पढ़ा लिखा आदमी है। अच्छा, मुझे लगता है वो क्रिकेट भी बड़े सुलझे तरीके से खेलते थे रमीज राजा, और वो कमेंटेटर भी बहुत सुलझे। अच्छा, वैसे मैं एक्सपेक्ट कर रहा था आप इमरान खान का नाम लेंगी। इमरान तो अब इस लीग से निकल चुके हैं ना, मतलब वो एक और कैटेगरी में एक और टेरिटरी में चले गए हैं, इसलिए मैं उनको एज ए क्रिकेटर तो नहीं कह सकती। सही, हाँ, वो अपने मुल्क की पिच पे खेल रहे हैं, अल्लाह ताला उनको कामयाबी दे और अल्लाह ताला हम सबको भी सब्र दे। बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए, वक्त देने के लिए। जवाद भाई, ये जो अभी कह रही थी कि जीत है हार है एक गेम है, आपने एक बड़ा जबरदस्त गाना बनाया था एक जमाने में, तुम जीतो या हारो सुनो हमें तुमसे प्यार है, एंड दैट वाज अ वेरी पॉजिटिव सॉन्ग, बिकॉज उस जमाने में होता ही ये था कि अगर टीम हार के आती थी तो लोग वाकई में बड़े जज्बाती हो जाते थे। और खान साहब कई दफा इस बात का जिक्र कर चुके हैं कि एक दफा हम इंडिया से हार के आ रहे थे तो हम ये प्लान कर रहे थे कि छुप के घर कैसे पहुंचना। तो आई थिंक कि यू वर दी पायनियर
of giving this idea, yes, this positivity to the nation کہ یار ہار بھی جاتے ہیں تو accept it with grace. تو گنگنائیں گے تھوڑا سا وہ گانا. میں بھی سمجھتا ہوں کہ it should not really matter who wins or who loses. ایک تو you should win and lose gracefully. آپ کو you should accept the results gracefully. اور یہ بہت ضروری بات ہے. میں نے بنایا بھی اسی لیے تھا. اور ایک بہت بڑی ایک کمپنی ہے, چلے نام لے لیتا ہوں, کیا فرق پڑتا ہے, وہ نیسلے نے مجھے کہا کہ ایک سانگ کرنا ہے. تو میرے ذہن میں یہ چیز تھی کہ یار یہ کیا ہو رہا ہے بار بار. تو میں نے پھر یہ لائنز لکھی ہیں. اس سے پہلے بھی میں نے کچھ پنجابی میں ایک دوڑا بھی لکھا تھا, وہ بھی میں بول دیتا ہوں. اچھا, وہ سٹارٹ ایسے ہوتا ہے کہ میں مخاطب کرتا ہوں تمام قوم کو کہ جی اور ال مل کریے دعا سجنا, جتھے جاون ٹھنڈیاں چھاواں نے, پاویں جت جاون پاویں جو بھی ہووے, اے پتر نے ساڈیاں ماواں دے. زبردست. تم سرخ روح ہوگے تم جو کرو حوصلہ, جیتو گے تم صدا ہے یہ اپنی دعا. تم سرخ روح ہوگے تم جو کرو حوصلہ, جیتو گے تم صدا ہے یہ اپنی دعا. پر تم جیتو یا ہارو سنو, ہمیں تم سے پیار ہے, ہمیں تم سے پیار ہے, ہمیں تم سے پیار ہے. کامیاب رہو ہر قدم قوم کی عزت ہو تم, کامیاب رہو ہر قدم قوم کی عزت ہو تم. زبردست زبردست زبردست. بہت شکریہ. آپ نے شو کو 4 چاند لگا دیے, اور میرے خیال میں یہ پازیٹیوٹی بہت امپورٹنٹ ہے ہمارے لیے. اور چاہے جیت ہو چاہے ہار ہو, گریس اور ڈگنیٹی کے ساتھ اس کو ایکسیپٹ کرنا چاہیے. بٹ ایٹ دا سیم ٹائم ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے پلیئرز جو ہیں وہ اپنا بیسٹ دیں وہاں پر اور اچھے طریقے سے پرفارم کریں. اچھا جی, اب آخری چند لمحات ہیں. اسکور کی کیا صورتحال جاری ہے؟ اسکور اس وقت جو ہے پاکستان کرکٹ ٹیم اس وقت بیٹنگ کر رہی ہے, اور اسکور کی صورتحال ابھی تھوڑی دیر میں پروفیسر صاحب آپ ہمیں اپڈیٹ کریں کہ کیا صورتحال ہے. 7 رنز بنائے ہیں پاکستان نے, ابھی تک کوئی آؤٹ نہیں ہوا, اور 2 اوورز ہو چکے ہیں. اور اگر بارش جو ہوئی تھی اس کے, جیسے کہ وہ لینا کہہ رہی تھی کہ بارش کا کچھ نہ کچھ اثر اگر آتا ہے تو پہلے 4-5 جو اوورز ہیں وہ مشکل ہوتے ہیں, اور اگر وہ پاکستانی بیٹسمین بغیر کسی نقصان کے گزار لیتے ہیں دین وی ہیو اے گڈ چانس. بس یہ ہوتا ہے کہ پہلے جو اوورز ہیں ان میں ذرا وہ ہٹنگ بھی ہونی لازمی ہوتی ہے, تو تھوڑا سا ہر چیز کا دیکھیں پازیٹیو نیگیٹو افیکٹ ہوتا ہے. لیکن ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے واٹ میٹرز از کہ آپ کتنے پیشنیٹلی اور کتنے ٹیکنیکلی بھی, اور پھر وہ جیسے کہتے ہیں نا مرال کے ساتھ کھیلتے ہیں. جی جی. تو میرا خیال اس پہ سارا کچھ ان 11 لوگوں میں ڈیپینڈ کرتا ہے آج بالکل جو ٹیم اتری ہوئی ہے. بالکل. اور ایک چیز میں کہتا چلوں, بار بار کہا جاتا ہے کہ فیئر لیس ہو کے کھیلیں, نڈر ہو کے کھیلیں, ضرور فیئر لیس ہو کے کھیلیں, نڈر ہو کے کھیلیں, لیکن جوش کے ساتھ ہوش کی بھی ضرورت ہوتی ہے, اور اسٹریٹجی جو ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہوتی ہے. پاکستان فلم انڈسٹری کی ایک مائناز ایکٹریس جیا علی ہمارے ساتھ ہیں. جیا, بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کے لیے. پاکستان انڈیا کرکٹ میچ دیکھ رہی ہیں, کیا امید ہے؟ سر ہمیشہ سے دیکھتے رہے ہیں پاکستان. السلام علیکم سب سے پہلے سب سننے والوں کو اور دیکھنے والوں کو بھی. جی میچ ہمیشہ سے دیکھتے رہے ہیں. یہ تو میں سمجھتی ہوں کہ دوستی دشمنی دونوں کو بیلنس کرنے والا میچ ہے جو انڈیا اور پاکستان کے درمیان میں ایک لو ہیٹ ریلیشن شپ ہے. تو دس از ویری ہیلدی, ویری ویری پازیٹیو, اینڈ اٹس ویری گڈ کہ جو سیریز ہماری ورلڈ وائڈ چل رہی ہوتی ہیں اس میں جب انڈیا پاکستان اکٹھا آتا ہے تو ہمیں بہت خوشی بھی ہوتی ہے, اور بہت پوری دنیا کو ہم انٹرٹین بھی کرتے. میچ کی میں سمجھتی ہوں کہ صورتحال اچھی جا رہی ہے. جیسے کہ بھی آپ بات کر رہے تھے, آپ کے مہمان کوئی بات کر رہے تھے, جواد احمد صاحب ہیں. جواد احمد صاحب, السلام علیکم. وعلیکم السلام جی, کیا حال ہے؟ کیسے آپ؟ بالکل سوری, مجھے آواز کم آ رہی تھی, فیمس آواز پہچان تو لی تھی لیکن سمجھ نہیں آئی مجھے. یا ہوش کے ساتھ, جوش کے ساتھ ساتھ ہوش کی بھی بڑی ضرورت ہوتی ہے, وچ آر ٹیم sometimes they perform very good but sometimes
I don't know, there is a lot of other reasons also which Jawad साहब definitely knew, especially आप ज़्यादा बेहतर समझते हैं कि हमारी सिलेक्शन कमेटी एंड चीज़ें बहुत सारी ऐसी गलत हरकतें या बहुत सारी ऐसे गलत फैसले कर जाते हैं जो बाद में हमारे सर पे पड़ते हैं, तो फिर हमारे मेरा ख्याल है इस हवाले से हमें इस मैच के बाद बात करनी चाहिए। अभी जो लोग मैदान में उतर गए वो एक है ना कि अभी तो उनको हम सपोर्ट कर रहे हैं पॉजिटिवली, उनको हम पूरी पाकिस्तान की दुआएं उनके साथ हैं। जी देखिए, ये एक मैच है, ये गेम है, इंडिया जीते या पाकिस्तान जीते, ये एक ऐसा सिलसिला है कि इसमें हमें बिल्कुल बहुत एक्सट्रीम पे नहीं जाना चाहिए। बिल्कुल ठीक कह रही हैं। थैंक यू वेरी मच जियाली, हमें ज्वाइन करने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। जवाद भाई आपका बहुत शुक्रिया, सलमान अहमद साहब, लीना साहिबा, आप सब मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया, बुशरा अंसारी साहिबा। मैच कंटिन्यू है, आप लोग अपनी स्क्रीन से जुड़े रहिए। इंशाल्लाह ताला अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला पाकिस्तान क्रिकेट टीम को कामयाबी दे, क्योंकि अदरवाइज मुल्क काफ़ी मुश्किलात में से गुजर रहा है, और अगर पाकिस्तान क्रिकेट टीम आज जीतती है तो हमारे लिए एक सेलिब्रेशन का मौका होगा। विश यू ऑल द बेस्ट। इंशाल्लाह अगले हफ्ते आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।